حامدا ومصليا ومسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى القعبین وإن كنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ برادران عالی قدر، ہمارا جو سلسلہ نماز کی شرائط پر جاری ہے اور نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس میں حدث اصغر اور حدث اکبر کے حوالہ سے گفتگو کا سلسلہ مکمل ہوا، لیکن اس کے کچھ متعلقات باقی ہیں، اور سب سے اہم متعلق یہ ہے کہ اگر انسان پانی نہ پائے یا پھر پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہو تو پھر وہ کیسے طہارت حاصل کرے۔ تو اس سلسلہ میں جو ہماری آیت سورۃ مائدہ کی 6 نمبر چل رہی تھی، اس کی جو باقیات ہیں ان کا ذکر آج کے سبق میں ہوگا۔ اس میں وضو کا ذکر بھی آ چکا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، اور اس کے بعد فطہروا کی صورت میں غسل کا بھی حکم آ چکا کہ جنابت حاصل ہو تو اس سے غسل کرنا ہوگا۔ اب آج کے اس سبق میں یہ ہے کہ اگر مسافر ہو اور پانی نہ پائے یا پھر بیمار ہو اور پانی کا استعمال کرنا خطرناک ہو، یا پھر پانی سے دور ہو کہ پانی تک پہنچنے میں حرج ہو، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو ان صورتوں میں کیا حکم ہے، طہارت حاصل کیسے کی جائے گی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی صورت آئے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، تم بیمار ہو جاؤ، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر کی حالت میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ، تم میں سے کوئی بندہ بیت الخلاء سے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا اپنی بیویوں سے صحبت کرے، تو فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا، پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک صاف مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اس سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا پسند کرتا کہ تم سفر میں ہو اور پانی بھی نہ ہو اور پھر آپ کو پانی خریدنے کی مشقت پڑے یا کہیں دوڑ دھوپ کرنی پڑے، یا بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے، پھر بھی جبر ہو کہ غسل ہی کرنا ہے، وضو ہی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے حرج کو پسند نہیں کرتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، وہ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس طریقہ سے یہ آخری جو سبق ہے اس لحاظ سے سورۃ مائدہ کی آیت بھی مکمل ہو گئی۔ تو اس میں حکم آ گیا کہ اگر مسافر ہو، پانی نہ پائے، یا بیمار ہو اور پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں تیمم کرے گا۔ اس پر حدیث شریف ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ دور دراز کہیں باہر جو ہے نا وہ مویشیوں کی ذمہ داری اور ان کی نگرانی ادا کر رہے تھے، وہاں ان کو جنابت حاصل ہو جاتی تھی تو پانی نہیں میسر آ رہا تھا، تو خوب پریشان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور قصہ سنایا، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے جب پانی نہ پائیں۔ تو یہ سوال تھا کہ کتنے دن یہ کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 سال بھی پانی نہ ملے تو تب بھی پاک مٹی سے تیمم کر کے مسلمان کا وضو طہارت حاصل ہو جایا کرے گی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 332 ہے، صحیح روایت ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، سفر بھی ہو گیا اور بیماری بھی اور پانی کا نہ ملنا۔ پھر یہ ہے کہ پانی سے کتنی دور، کتنی مسافت پر انسان ہو اس کو تیمم کی اجازت ہے۔ تو اس سلسلہ میں فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ بندہ 1 میل دور ہو پانی سے، یعنی اس کے ارد گرد 1 میل تک پانی نہ مل رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہارے لیے حرج پسند نہیں کرتا۔ اب جو 1 میل دور سے کہیں جائے گا تو اس کے لیے حرج ہے، اگر اسے قریب پانی نہیں مل رہا ایک میل تک چاروں طرف، تو اس کے لیے حرج ہوگا کہ وہ جائے گا بھی آئے گا بھی واپس، تو اگر یہی 5 نمازوں میں کرتا رہے تو اس کے لیے کتنا بڑا حرج ہوگا۔ لہذا ہماری فقہ میں ہے کہ 1 میل دور اگر ہو پانی سے، شہر سے دور، تو وہ تیمم کر لے۔ اور اس پر دلیل قرآن پاک کی آیت سے تو اشارتاً حاصل ہو گئی، اور حدیث شریف سے اس طرح ہے، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تیمم علی رأس میل او میلین من المدینہ فصلی العصر فقدم والشمس مرتفعہ فلم یعد الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے 1 میل دور تھے، 2 میل دور تھے، تو آپ نے تیمم کیا اور اس سے نماز پڑھی، اور پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، عصر کی نماز پڑھی۔ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو ابھی سورج بلند تھا لیکن آپ نے نماز نہیں لوٹائی، یعنی یہاں سے یہ تسلی بھی ہو گئی کہ بندہ کہے کہ وہ تیمم سے میں نے نماز تو پڑھی تھی لیکن ابھی عصر کا وقت ہے یا نماز کا وقت ہے، تو کیا میں اب پانی استعمال کر کے نماز پڑھ لوں؟ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے وہ آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل اس میں 1 میل کی آ گئی کہ بندہ 1 میل کی مسافت پر ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو تو وہ وہاں پر تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث دارقطنی شریف، سنن دارقطنی کی حدیث نمبر 708 ہے، اور بخاری شریف میں 3 میل کا بھی ذکر ہے۔ آگے ہے حدیث شریف بیماری کے خوف کے حوالہ سے۔ ایک تو رب نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حرج پسند نہیں کرتا۔ حدیث شریف ویذکر، یہ بخاری سے ہے کہ ان عمر بن العاص، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اجنب فی لیلۃ باردہ، ٹھنڈی رات میں آپ کو جنابت ہو گئی، آپ جنبی ہو گئے، فتیمم، آپ نے تیمم کیا، وتلا، اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کر ڈالو، بے شک اللہ تمہارے لیے بڑا مہربان ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 29 میں ہے۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، فلم یعنف، حضور نے ملامت نہ کی، یعنی یہ نہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 345 ہے۔ اب اس میں پوری بات کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنبی ہو گئے اور آپ نے تیمم کیا اور صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی، تو ان ساتھیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیا کہ عمر نے جنابت کی حالت میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھ لی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نے تیمم کیا تھا اور میں نے یہ مسئلہ قرآن پاک سے اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اپنے آپ کو نہ مار ڈالو، نہ قتل کرو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے مہربان ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں
حضور نے یہ میری بات سن کر مسکرا دیے اور اس پر ملامت نہیں کی۔ تو معلوم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر یہ بتا دیا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی اخذ ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی ایک صحابی قرآن پاک سے خود اجتہاد کر رہا ہے، ایک مسئلے کا اجتہاد کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمٌ، اپنے آپ کو نہ مار ڈالو۔ تو اس سے انہوں نے دیکھا کہ سخت سردی ہے، میں غسل کروں گا ٹھنڈے پانی سے تو مجھے ہلاکت ہو جائے گی۔ تو یہ انہوں نے مسئلہ خود اخذ کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو آپ سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے۔ تو جب حضور کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنے کی اجازت ہے اور قرآن و حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے کی اجازت ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے علماء اور مجتہدین اور ائمہ مجتہدین جو مسائل نکالتے ہیں ان پر بھی حضور خوش ہیں اور راضی ہیں۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے، یہاں سے بخاری کی اس روایت سے مل رہی ہے۔ اس کے بعد مزید بیماری کے خوف کے بارے میں روایت ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا الحجر، ہم سفر میں تھے اور ہمارے ایک ساتھی کو پتھر لگا، فشجہ فی راسہ، ان کے سر میں زخم ہو گیا، کافی گہرا زخم ہو گیا، ثم احتلم، ان کو احتلام ہو گیا، فسأل اصحابہ فقال هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے تو کیا مجھے تیمم کی اجازت دیتے ہو، رخصت ہے میرے لیے تیمم کی؟ فقالوا، انہوں نے کہا ما نجد لک رخصہ، ہم آپ کے لیے رخصت نہیں پاتے، وانت تقدر علی الماء، تو پانی استعمال کرنے پر قادر ہے، یعنی پانی بھی ہے اور تو استعمال بھی کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لہذا تیرے لیے رخصت نہیں ہے۔ فاغتسل، اس نے غسل کیا، فمات، وہ وفات پا گیا۔ فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اخبر بذالک، آپ کو بتایا گیا یہ قصہ، فقال، آپ نے فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کر ڈالا، انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ الا سألو، کیوں نہیں پوچھ لیا انہوں نے، اذ لم یعلموا، جب نہیں جانتے تھے، فإنما شفاء العی السؤال، حضور نے فرمایا لا علمی اور ناواقفی کا حل کیا ہے، وہ سوال کرنا ہے، پوچھ لینا ہے۔ انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا مسئلہ اور اس کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ تو اب اس میں ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ وہ شخص جو وفات پا گیا اس کے لیے کیا حکم تھا، وہ صرف نقصان کہاں سے مل رہا ہے، سر میں جو زخم ہے اس میں پانی انٹر ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا تو نقصان دے گا، تو اس کا طریقہ یہ تھا۔ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں لیکن چونکہ جو اس پر حکم لگانے والے محدثین ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ الفاظ صحیح ثابت ہیں کہ حضور نے فرمایا کیوں نہیں پوچھ لیا، تو آگے جو طریقہ کار ہے بتایا گیا کہ وہ پانی کے استعمال نقصان کہاں تھا، اس کے زخم میں پانی داخل ہونا تھا، تو اس کے لیے حکم یہ ہوا کہ وہ تیمم کرے، پہلے تیمم کرنے کے بعد وہاں جو زخم ہے وہاں پر پٹی باندھے کس کے، اور پٹی باندھنے کے بعد باقی جسم پر پانی بہائے اور اس پر صرف مسح کر لے، پٹی پر مسح کر لے، تو یہ اس کا غسل ہے۔ طریقہ یہ تھا۔ تو یہ جو حدیث ابھی پیش کی ہے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 336 ہے۔ اس کے بعد یہ کہ نفاس والی عورتیں اور حیض والی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر پانی کی صورت استعمال نہیں کر سکتی ہیں یا پانی نہیں پاتی ہیں تو وہ بھی تیمم ہی کریں گی۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان اعرابا اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیہاتی لوگ، اعرابی لوگ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فقالوا یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نکون فی هذه الرمال، یا رسول اللہ ہم یہ صحراؤں میں رہتے ہیں، صحرائی علاقے جہاں ریتلا علاقہ ہوتا ہے ان میں رہتے ہیں، لا نقدر علی الماء، پانی پر قدرت نہیں رکھتے، ولا نر الماء ثلاثۃ اشہر او اربع اشہر، 3 4 مہینے ہم پانی نہیں دیکھتے، یعنی اس قدر تو ہوتا ہے جو ہم نے پینا ہوتا ہے زندگی کے لیے، لیکن اگر دیکھیں کہ ہم اسے نہانے دھونے کے لیے استعمال کریں تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا۔ تو عرض کی وفینا النفساء والحائض والجنب،
ہم میں نفاس والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہم میں حائضہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ہم میں جنبی شخص بھی ہوتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال علیکم بالارض، تم پر مٹی استعمال کرنا ضروری ہوگا، یعنی تیمم کر لیں گے۔ یہ حدیث سنن بہقی شریف کی حدیث نمبر 1039 ہے، 1039۔ اب یہ کہ کیا وضو کے لیے تیمم اور ہوگا اور غسل کے لیے تیمم اور ہوگا؟ نہیں، جو طریقہ کار وضو کے تیمم کے لیے ہے وہی غسل کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اب آج کے سبق میں تیمم کا طریقہ بتا دیتے ہیں، اور باقی اس کے مسائل انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوں گے۔ تیمم کیسے کرنا ہوگا؟ تیمم کا طریقہ کار اس حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حین تیمم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیمم کیا تو فامر المسلمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، فضربوا باکفہم التراب، انہوں نے اپنی ہتھیلیاں زمین پر ماریں، ایک ضرب ماری، ولم یقبضوا من التراب، اس میں وضاحت کر دی گئی کہ انہوں نے مٹی جو ملی نہیں ہے کہ اس میں مٹی پکڑ لی اور وہ منہ پر ملنی ہے، نہیں، یعنی مٹی سے منہ پر ملنا یا ہاتھوں پر ملنا یہ مقصود نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے مٹی لی نہیں ہے ہاتھوں میں، صرف اپنی ہتھیلیوں کو مٹی پر مارا ہے۔ فَمَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، اور انہوں نے ایک مرتبہ اپنے چہرے کا مسح کیا۔ ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى، پھر انہوں نے دوسری ضرب لگائی زمین پر، اور فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کا مسح کیا کونیوں سمیت۔ تو یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 571 ہے۔ اس میں طریقہ کار آ گیا کہ 2 ضربیں لگانی ہے، ایک ضرب زمین پر مار کر چہرے کا مسح کرنا ہے، اور ایک ضرب لگا کر اس سے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ اور اب چونکہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صحیح ہے یعنی بخاری و مسلم میں ایک ضرب کا ذکر ہے، ایک ضرب کا ذکر ہے کہ ایک ہی ضرب لگائیں، اسی سے چہرے کا مسح کریں، اسی سے ہاتھوں کا مسح کریں۔ تو اس سے جو فقہ حنفی ہے اس کا کمال ظاہر ہوگا کہ ایک طرف حدیث ہے جس میں ایک ضرب ہے، اور ایک طرف حدیث ہے جس میں 2 ضربوں کا ذکر ہے۔ تو فقہ حنفی میں کیا ہے کہ 2 ضربیں لگانی ہیں۔ تو اب حدیثیں بھی 2 قسم کی ہیں، بخاری و مسلم میں ایک ضرب والی، اور یہ ابو داؤد کی اور یہ باقی کتب میں بھی ہے، یہ 2 ضربوں والی ہے۔ تو جب ایک ضرب والی بھی حدیث آ گئی، 2 ضرب والی بھی حدیثیں آ گئیں، تو جو اب ایک ضرب والی حدیث پر عمل کر لے گا تو اس سے 2 ضربوں والی تو چھوٹ گئی، لیکن جو 2 ضربوں والی حدیث پر عمل کرے گا اس نے ایک ضرب والی پر بھی عمل کر لیا ہے۔ یہ ہے فقہ حنفی کی شان۔ تو اس طرح ہمارے ائمہ نے جو بتایا 2 ضربیں لگاؤ، اس سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، اور ہماری حدیث کا عمل مستحکم ہوتا ہے اگلی روایت سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التیمم ضربتان، تیمم کی 2 ضربیں ہیں، ضربتاً للوجہ، ایک ضرب ہے چہرے کے لیے، اور ضربتاً للیدین، ایک ضرب ہے ہاتھوں کے لیے، الی المرفقین، کونیوں سمیت۔ تو اس حدیث شریف نے ہمارے عمل کو واضح کر دیا، اور ایک ضرب والی جو روایت ہے وہ اب قابل عمل نہیں ہوگی۔ تو یہ صحیح روایت ہے جو میں نے ابو داؤد سے پیش کی تھی۔ یہ اب دوسری جو پیش کی ہے یہ سنن دارقطنی سے ہے، حدیث نمبر 673، سنن دارقطنی 673 میں یہ 2 ضربوں کا باقاعدہ طور پر ذکر ہے، لہذا تیمم کی 2 ضربیں ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار دیکھ لیں۔ طریقہ کار تیمم کا یہ ہے کہ یہ جیسے دیکھیں، ابھی اس پر مزید گفتگو اگلے سبق میں ہوگا۔ اب یہاں تک طریقہ ہو چکا تو ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ کیسے تیمم کرنا ہوتا ہے۔ کون یہ ہاتھ چڑھا لیں گے آستینے وغیرہ، تو ایسے کر کے زمین پر ہاتھ ماریں گے، اور چونکہ حدیث شریف میں آیا کہ مٹی مالنا مقصود نہیں ہے، اس لیے ایسے اس کو جھاڑ لیں گے تاکہ جو مٹی لگی ہے وہ منہ کو خراب نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ جھاڑنے کے بعد اب ایسے کر کے تو چہرے کا مسح کریں گے تاکہ پورا چہرہ اس سے مسح ہو جائے۔ یہ ایک ضرب ہوگی، دوسری ضرب پھر لگائیں گے، پھر ایسے کر کے جھاڑ لیں گے، اور یہاں سے شروع کر کے یہ پیچھے کی طرف لے جائیں گے، وہاں سے ایسے کر کے
ایسے لے آئیں گے، یہ ہتھیلی بچائی ہوئی ہے تاکہ اس کو ادھر استعمال کیا جائے۔ اسی طرح پھر یہاں سے لے جائیں گے اور ایسے واپس لے جائیں گے، یہ ہو گیا مسح۔ اور اس میں حکم ہے کہ یہ انگلیوں کے درمیان بھی مسح کر لیں، اور اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو تو اس کو بھی حرکت دے لیں۔ تو یہ ہے مسح کا طریقہ۔ یہی طریقہ وضو کے لیے بھی استعمال ہوگا اور یہی طریقہ غسل کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر سبق کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ سبق میں تیمم کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں کہ کس کس شے سے، مٹی کی کون کون سی زمین کی چیز ہے جن سے تیمم ہو سکتا ہے، اور تیمم کب ٹوٹتا ہے، اور تیمم کے فرائض کیا ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کیے جائیں گے۔